قانون قدرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو قوم برے کام کرے وہ ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا فیضان ہے کہ انہیں بار بار موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے اندر سدھار پیدا کر لیں۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کیا جاتا جب تک ان کے اندر ایک رسول نہ بھیجا جائے جو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ چونکہ اسی اصول خداوندی کے تحت قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تاکہ وہ اس قوم کو ہدایت کا پیغام از سر نو پیش کرے اور انہیں ہلاکت سے بچائے۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام کی 14ویں پشت کی اولاد ہیں۔ آپ کی عمر شریف اس وقت 464 برس تھی۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو خطاب کیا وہ قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ سورۃ الشعراء میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا اے میری قوم تم سب اللہ کی عبادت کرو کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا اور معبود نہیں ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے متنبہ کیا کیا تم نے بڑی کارگری بنائی ہوئی عمارت اس طرح رکھ چھوڑی ہے جیسے تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، پکڑ کرتے ہو تو پکے ظالم و جابر بن کر پکڑتے ہو۔ اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں سے نواز کر تمہاری قوت میں اضافہ کیا ہے جو تم خود جانتے ہو۔ تو ہود علیہ السلام نے ہر طریقے سے قوم عاد کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نافرمانی سرکشی پر ابھرے ہوئے تھے اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہہ بیٹھے کون ہے جو ہم سے طاقت میں زیادہ ہے۔ اس قوم کے سردار حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواباً کہا کہ میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ قوم عاد یہ کہنے پر اتر آئی کہ تم اگر سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر کا آنا طے ہو چکا ہے، بس اب تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس عذاب کا انتظار کرتا ہوں۔ وہ ظالم قوم حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا مذاق اڑاتی رہی اور کہتی رہی کہ تم پر ہمارے بتوں کی پھٹکار پڑی ہے اس لیے تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام دعوت حق دیتے رہے یہاں تک کہ ان کی قوم نے کہہ دیا کہ آپ ہمیں وعظ سناتے رہیں، ہم اپنی روش نہ چھوڑیں گے، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے۔ اور آخر کار حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی، تعالیٰ نے درخواست قبول فرمائی۔ قوم عاد کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش بند کر دی اور روک دی، فصل اور باغات جل گئے، لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ پھر ایک دن ایک سیاہ بادل انہیں آتا ہوا نظر آیا تو وہ خوشی سے ناچنے لگے کہ یہ بادل ہم پر برسے گا، لیکن اصل میں بادل کی صورت میں وہ قہر الہی تھا۔ جس عذاب کی وہ جلدی مچا رہے تھے وہ ایسی آندھی تھی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس آندھی نے ان کی بستیوں، درختوں، خیموں اور پہاڑوں پر تعمیر کردہ محلوں تک کو اڑا پھینکا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد آیات میں قوم عاد کی تباہی کا ذکر فرماتا ہے۔ پھر یوں ہوا جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر دے گا۔ روایات میں آتا ہے یہ کہ آندھی اس قدر تیز تھی کہ گھوڑوں، مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پٹکتی تھی۔ 7 دن رات یہ تیز ہوائیں چلتی رہیں
اور اس دوران ریت کا طوفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر گرا اور سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند اصحاب کے جنہوں نے امن کی جگہ پر پناہ لی تھی وہ بچ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس قوم عاد کو عبرت کا ایک نشان بنانے کے لیے محفوظ کر لیا۔ اور جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ تک پہنچایا کہ کس طرح آثار قدیمہ کی کھدائی کرنے والی ایک ٹیم کو اس قوم کے آثار ملے۔ خواتین و حضرات، یاد رکھیے سب گناہ، سب برائیاں آج ہماری قوم میں موجود ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ پچھلی امت پر آندھیوں، زلزلوں اور سیلابوں جیسے دردناک عذاب بھیجا کرتا تھا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ زلزلوں اور سیلاب کے ذریعے ہمیں مسلسل وارننگ دے رہا ہے کہ راہ راست پر آ جاؤ۔ اگر ہمیں معلوم نہیں کس مٹی کے بنے ہیں، بے فکر ہیں اور اس دنیا میں گم ہیں۔ قوم عاد جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ اتنی طاقتور قوم تھی کہ میں نے کبھی پہلے تخلیق ہی نہیں کی، تو جب اللہ تعالیٰ ان کا نام و نشان تک مٹا سکتا ہے تو آج ہماری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بس یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب ہم اس جہاں میں زندہ رہیں تو ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی نقل ہی میں گزریں، اور جب اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو خاتمہ بالایمان ہو۔ کیسرانی سٹوڈیو کے ناظرین کی یہی خواہش ہے تو کمنٹ میں آمین لکھنا مت بھولیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر کے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے۔ آپ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ فیوچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے کیسرانی سٹوڈیو کے سبسکرائب بن جائیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ بہت جلد کسی اور انفارمیٹیو سیشن میں آپ سے ملاقات ہو۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور کیسرانی سٹوڈیو سے جڑے رہیے۔